میرا سلام ان تمام اوورسیز پاکستانیوں کو جو میرے ملک کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور میرا سلام ان تمام جوانوں کو جو میرے ملک کی نظریاتی اور فزیکلی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ ملک کی صورتحال سیاسی ہو یا معاشی، اوورسیز پاکستانی ہمیشہ جو ہیں وہ پاکستان کے متعلق زیادہ پریشان رہے ہیں۔ وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے جس نگاہ سے پاکستان کو دیکھتے ہیں، پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کا وہاں پہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگوں سے ہوتا ہے، اور ڈیفرنٹ کنٹریز کے حالات کا وہ تقابلی جائزہ پاکستان سے ہوتا رہتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اس میں ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعلق بھی جو اوورسیز پاکستانیوں میں سے ہے، اور وہ اس ملک میں کاروبار کر رہے ہیں کہ جہاں سے سب سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان میں آتی ہیں، اور وہ پاکستان میں بھی ایک اہم جو کی پوسٹ کے اوپر وہ جو ہے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ماسٹر ان کمپیوٹر سائنس بھی ہیں، اور علاقائی اور ملکی صورتحال کے متعلق ہمیشہ ان کے تجزیے بڑے دبنگ رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں ملک زید امان صاحب۔ زید بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اور پاکستان کی کمیونٹی وہاں پر کیسی ہے؟ ہمارے جو دوست جو یار ہیں وہ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے ان کے بارے میں بتائیں، اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ملکی صورتحال کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ عمران بھائی، آپ نے مجھے یاد کیا، جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو جزا دے۔ اللہ کا شکر ہے بردر، ہم سب پاکستانی، ہم سب دوست یار یہاں پہ بہت اچھے ہیں، بڑے محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، خاص کر سعودی عربیہ کے لوگ اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم پاکستان کو جتنا زیادہ فارن ریزرو بھیج سکتے ہیں یہاں سے بھیجتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو فارن ریزرو آتا ہے اس کا 50% تک سعودی عربیہ صرف ایک ملک سے آتا ہے۔ تو یہاں کی جو کمیونٹی ہے یہ یورپ اور باقی امریکہ کینیڈا کی کمیونٹی سے بہت زیادہ عقیدت کے ساتھ اور پاکستان کی محبت میں پاکستان کو ریزرو بھیجتی ہے۔ تو یہ کمیونٹی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنی چاہیے، نہ کہ وہ دو انگریزی کے لفظ بولنے والے، یا وہ بھی اچھے لوگ ہیں وہ بھی بھیجتے ہوں گے، لیکن میکسیمم فارن ریزرو جو ہے وہ سعودی عربیہ سے جاتا ہے۔ تو اس کمیونٹی کو نوٹیفائی کرنا چاہیے، اور اس کمیونٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے گورنمنٹس کو اور پالیسی میکرز جو ہیں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے، ان کو ان کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے پاکستان ایمبیسیز کو جو سعودی عربیہ میں کام کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سی محنت زیادہ کریں، تاکہ یہ لوگ جو ہیں ان کے ایشوز جو ہیں وہ اگر اللہ نہ کرے کبھی کوئی بنتا ہے تو اس میں پاکستان ہیلپ فل ہو، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے لیے ہیلپ فل ہیں۔ تو دعا کریں یہاں کے لوگوں کے لیے بھی جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو مزدوری کر رہے ہیں، جو بزنسز کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اور ہم دعا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے اوپر یہ جو مشکل وقت ہے، یہ جو حالات ٹائٹ ہوئے ہیں، اس میں جتنا یہ کمیونٹی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے وہ کر پائے۔ تو لیٹس سی، انشاءاللہ تھنگز ول بی کوائٹ بیٹر۔ ہمارے ملک کے اندر اور خاص طور پہ N114 کے اندر جو ہے جو ووٹرز ہیں وہ ووٹ کیسے ڈالتے ہیں؟ وہ پارٹی کو ووٹ ڈالتے ہیں، شخصیات کو ووٹ ڈالتے ہیں؟ اس کا برڈ آئی ویو کیا ہوگا؟ پچھلے جو 2-3 الیکشنز ہیں اس میں جو ووٹ شخصیات نے زیادہ لیا ہے کہ جو پارٹی نے لیا ہے؟ اس حوالے سے آپ کا جو تجزیہ ہے وہ کیا ہے؟ عمران، بات یہ ہے کہ جب آپ N114 کی بات کرتے ہیں اور سیاسی طور پہ اس کو دیکھتے ہیں، برڈ آئی ویو لیتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو N114 میں پارٹی کے ساتھ ساتھ شخصیت دیکھنی ہوگی نا۔ شخصیت پچھلے 2-3 الیکشن میں بڑی مضبوط ہو کے سامنے آئی ہیں، مطلب رانا تنویر صاحب ہیں یا علی اصغر منڈا ہے، تو شخصیات کا ووٹ جو ہے وہ پارٹی کے ووٹ کے ساتھ اٹیچ ہو کے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے آپ کو شخصیت دیکھنی پڑے گی۔ اب شخصیت میں یہ ہے کہ نون لیگ کا کون سا پینل آتا ہے یا پی ٹی آئی کا کون سا پینل آتا ہے۔ ایکچولی یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ رانا تنویر صاحب کا کون سا پینل آ رہا ہے اور علی اصغر منڈا صاحب کا کون سا پینل آ رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شخصیت کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے الیکشنز کے اندر جو برادری ازم کو لے کے آیا جاتا ہے، جو بہت سارے جو مسلک کارڈز ہیں وہ کھیلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو مختلف
طریقوں کی جو کمپینز جو کی جاتی ہیں ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے قریب آ کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ برادریوں کے نام پہ، فرقوں کے نام پر، جو ریسزم کے نام پر، ڈسکریمنیشن کے نام پر جو ہے وہ ان کو بانٹا جاتا ہے. کیا یہ جو سیاسی یہ طریقہ کار جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ اور ہمارے جو علاقے کے اندر جو لوگوں نے جس پرسنالٹی کو پسند کیا یا جس طریقہ سیاست کو پسند کیا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا کمنٹ؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس نے لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کیا ہے اور کون اٹریکٹ کرنے میں ناکام رہا ہے؟ اگر تو آپ جمہوری بندے ہو کے جمہوریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ارائی بیلٹ ہے اور یہاں پہ ارائیوں کو ووٹ ملنا چاہیے، تو مجھے تو یہ فلاسفی غلط لگتی ہے. یہ بڑی مجھے گندی سی سچویشن لگتی ہے جب پولیٹیکلی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو خان صاحب جو ہیں یہاں پہ ہمارے علاقے میں کتنے کو خان لوگ ہیں جو ان کو ووٹ دیں گے، یا جو یہاں پہ منورٹیز کا ووٹ ہے، عیسائیوں کا ووٹ ہے، ان کو تو ووٹ ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کوئی عیسائی تو کھڑا نہیں ہوا ہوتا جنرل الیکشن میں. تو یہ جو برادریزم کا نعرہ ہے، یہ جو گدی کا نعرہ ہے، یہ بڑا بکواس اور فضول نعرہ ہے جو بڑا ایکسپوز بھی ہوا ہے. یہاں پہ ارائیوں نے جتنی پرفارمنس دی ہے اس سے اگر آپ کمپیئر بھی کریں گے تو کہیں نہ کہیں آگے رانا صاحب نے پرفارمنس اتنی دے دی ہے. اچھا، مجھے ایکچولی جو ایشوز ہیں یا جو میں نے نوٹ کیا یا فیل کیا، یار رانا صاحب کے ساتھ ہم کبھی نہیں چلے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ہم کبھی نہیں چلے. ایون دو ہم کسی ایم این اے کی سپورٹ میں کبھی نہیں گئے، ایم پی اے کی سپورٹ میں رہے ہیں، ایم این اے کی سپورٹ میں آج تک نہیں گئے. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ مریدکے سے لے کے منڈی فیض آباد تک حلقہ جاتا ہے اور صرف ایک رانا اس کو کنٹرول کر رہا ہے. مطلب اس نے اپنے خاندان کے کسی بندے کو یہاں پہ مسلط نہیں کیا، کسی ایک بندے کو بھی مسلط نہیں کیا. اور یہ نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے علاقے میں سے لوگ انہوں نے ہمارے چودھری بنا کے یا اپنا پینل بنا کے انہوں نے رکھ لیے اور انہی کے ساتھ وہ پچھلے 3 الیکشن لڑ گئے. مطلب ان کی برادری کا کوئی بندہ ہم پہ چدراہٹ کرنے کے لیے نہیں آیا. اب دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ ہمارے محلے کا ایک جنرل کونسلر ہو جاتا ہے، ہمارے گاؤں کا ایک چیئرمین ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی ایم پی اے ہو جاتا ہے، تو آپ کو ہر گھر میں صرف وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ساری ان کی رشتہ داریاں آپ کو ایکسپوز کر کے علاقے کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ یار جمہوری طرز کو اگر ہم سامنے رکھیں، جمہوریت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر علاقے کے لیے جو زیادہ بہتر بندہ مجھے نظر آتا ہے وہ رانا تنویر صاحب ہیں. میں نے اس لحاظ سے ان کو ریٹ کیا ہے کہ ان کی پرفارمنس بھی بڑی ہے، ان کا ووٹ بینک بھی بڑا ہے. اور جب ایک بندہ پیچھے سے کنٹرول کر رہا ہے اور وہ لوکل نمائندگی آپ کے لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے تو پھر لوگ زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں، زیادہ کیپیبل محسوس کرتے ہیں اور لوگ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں اس بندے کی طرف کیونکہ موقع ہوتے ہیں نا. آپ یہ دیکھ لیں کہ علی اصغر منڈا صاحب جو تھے وہ اسی علاقے کی نمائندگی تھے، رانا صاحب نے موقع دیا یا نون لیگ نے موقع دیا تو وہ سامنے آ گئے. میاں صاحب اسی علاقے کی نمائندگی تھے، اگر رانا صاحب ان سے ہاتھ پیچھے لے کے جاتے بھی ہیں تو وہ اسی علاقے کی کسی نمائندگی کو، کسی بندے کو نمائندہ کرتے ہیں. لیکن علی اصغر منڈا صاحب نے کیا کیا، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کافی ساری چھلانگیں ماری ہیں اور اس کا برملا اظہار جو ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہوگا. لیکن ایک چھلانگ یہ ہے کہ وہ ہمارے علاقے کی ایم پی اے کی چدراہٹ شپ چھین کے شیخو پورہ لے کے گئے ہیں صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اس شیخو پورہ کی بیلٹ میں. تو یہ میٹر کرے گا. جب الیکشن قریب آتے ہیں یا الیکشن کے آگے پیچھے بھی یہ باتیں جو کلیم کیے جاتے ہیں، مختلف جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ میاں جلیل احمد شریف پوری صاحب جو وہ مقامی ہیں، علی اصغر منڈا صاحب جو ہیں وہ برادریزم کے نام پر وہ بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی مقامی ہیں. جبکہ رانا تنویر صاحب کے اوپر یہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ وہ آؤٹ لینڈر ہے، ان کا اس حلقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ باہر کے حلقے سے آئے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے جو گفتگو کافی شدت اختیار کر جاتی ہے اور ووٹرز جو ہیں خاص طور پہ ان سیاستدانوں کے جو فرنٹ مین ہیں وہ ان کے ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے مختلف قسم کی تھیریز جو استعمال کرتے ہیں. آپ کے کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا ہے مطلب کہ آپ کا اس حوالے سے ویو کیا ہے کہ اگلے الیکشن میں کیا یہ طریقہ کار جو کامیاب ہو پائے گا؟
عمران بھائی بات پھر وہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی اصغر منڈا صاحب اس علاقے کے ہیں, میاں صاحب اس علاقے کے ہیں, تو علی اصغر منڈا صاحب کا گاؤں بھی حلقے کا آخری گاؤں ہے. اور اگر آپ رانا صاحب کو کلیم کرتے ہیں, رانا تنویر صاحب کو, تو وہ بھی مریدکے سے ہیں. تو ایک نکر پہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, حلقے کی ایک نکر سے ایک بندہ شروع ہوتا ہے اور دوسرا بندہ اس نکر پہ ہے. تو اگر اس نکر والے بندے کے لیے یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سارا علاقہ اس کے لیے اجنبی ہے اور یہاں کے لیے وہ امپورٹڈ ہے اور پیراشوٹر ہے اور جو کچھ بھی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا علاقہ ہے, اور جو بندہ یہاں سے اٹھ کے اس علاقے کو کلیم کر رہا ہے تو وہ تو اپنی بات کی نفی خود ہی کر رہا ہے. علی اصغر منڈا صاحب کے لیے بھی تو سارا علاقہ جو ہے وہ امپورٹڈ ہی ہے نا. علی اصغر منڈا صاحب یہ کوئی کوٹ پنڈی داس کے ہیں, یہ کوئی شیخو پورہ کے ہیں, یہ کوئی ادھر فیض پور یا نین سکھ کے علاقے کے تو نہیں ہیں. یہ تو ادھر سے اٹھ کے چلو ادھر آ کے آپ بیٹھ گئے ہیں تو اپنے آپ کو وہ نمائندہ کلیم کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. اور اگر اس طرح نمائندگی لی جائے تو ایم این اے کے لیے ایک گھر صرف مختص کیا جائے کہ تو اپنے گھر میں الیکشن لڑ, کیونکہ باقی سارے گھر تو تیرے لیے امپورٹڈ ہیں اور باقی سارے علاقے تیرے لیے امپورٹڈ ہیں. تو مجھے یہ جو ہے یہ بات جو ہے وہ زیادہ فیسینیٹ نہیں کرتی. یہ بڑی سپرفیشل سی بات ہوتی ہے جس میں لاجیکلی کوئی بھی تھاٹ پرووکنگ چیز نہیں ہوتی. تو اب یہ بات جب علی اصغر منڈا صاحب کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا, اپنے نظریے کو, اپنی باتوں کو تھوڑا سا بدلیں, کیونکہ جو باتیں ہم کریں گے وہ آٹومیٹیکلی ہمیں بھی تو ان پہ پورا اترنا چاہیے نا. تو علی اصغر منڈا صاحب تو خود بھی ان باتوں پہ پورا نہیں اتر پاتے, تو پھر دوسرے کے لیے جلسوں میں یا ایسی کلیمنگ کر دینا وہ مجھے لگتا ہے کہ غیر مناسب ہے, اور یہ کوئی اتنا فرق بھی نہیں ڈالتی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے علاقے میں سے علی اصغر منڈا صاحب کو دیکھیں گے تو پورے علاقے میں آپ کو منڈے ہی منڈے نظر آئیں گے, اور اگر ایک باہر سے بندہ آتا ہے اور آپ کو آپ کے علاقے کی نمائندگی مل جاتی ہے, آپ کے اپنے لوگ آپ کے نمائندہ ہوتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ سوٹیبل سچویشن ہے. اب یہ میں تنقید نہیں کر رہا, میں ایکچولی منڈا صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنا طرز سیاست بدلنا ہوگا, یا آپ کو سیاست سے, یا آپ کو اپنا پروفیشن بدلنا ہوگا. مطلب سیاست چھوڑے پھر کوئی پروفیشن اور چوز کریں, اور اگر سیاست ہی کرنی ہے تو پھر طرز سیاست بدلنا ہوگا. کیونکہ طرز سیاست جو رانا تنویر صاحب کا ہے اس نے بڑی جس کو کہتے ہیں نا بڑی چپیٹ ماری ہے ہماری علاقے کی چودراہٹوں کو. میاں صاحب, میاں جلیل صاحب کو رانا صاحب نے جیسے مطلب ڈچ کیا ہے, یا علی اصغر منڈا صاحب کو جیسے انہوں نے ڈچ کیا ہے, تو یہ ایکچولی ہمارے علاقے کی وہ مس گائیڈڈ پرسنالٹیز تھیں جنہوں نے اس طرح کی تقاریر کر کے اور اس طرح کی سیاست کر کے رانا صاحب کو پھر سے اس علاقے میں اپنا ہولڈ قائم رکھنے پہ زیادہ مضبوط رکھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ رانا صاحب کا اس علاقے میں الیکشن جتنا عوام کے لیے اتنے دکھ کی بات نہیں ہے جتنے ان سیاستدانوں کے لیے. تو ان کو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے, عوام کو نہیں.